أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ، ایک جماعت ان میں سے، لیکتمون الحق، البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، پس ہرگز آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147 اور 148، دو آیتیں۔ تحویل قبلہ کا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے، قبلہ تبدیل ہوا، بڑا شور مچا، یہود نے بہت زیادہ شور مچایا، جاننے کے باوجود شور مچایا، تو یہاں پر یہ اسی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اہل کتاب ہے، خصوصیت کے ساتھ یہود، اس لیے کہ جزیرۃ العرب میں مدینہ منورہ اس کے اطراف میں یہودیوں کی تعداد بہت بڑی زیادہ تھی، اہل کتاب میں سے نصارہ تھے، ان کی حکومت بھی تھی دنیا میں، لیکن اس پٹی پر ذرا کم تھے، اکا دکا باقاعدہ قبیلے کی شکل میں، باقاعدہ کسی ایک جماعت کی شکل میں نہیں تھے، الگ الگ تھے، لیکن یہود تو باقاعدہ آباد ہوئے تھے مدینہ منور اس کے اطراف میں، بڑے بڑے ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ بالکل مدینہ منورہ میں آباد تھے، بالکل اس کے ساتھ ٹچ تھے۔ پھر ان کا بڑا مضبوط مرکز تھا جس کا نام خیبر تھا فاصلے پر، یہ بہت بڑے لکھے لوگ تھے، ان سے پہلے واسطہ پڑا، جب ان سے واسطہ پڑا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح پہچانا۔ ان میں 2 طبقے تھے، ایک عوام کا طبقہ تھا، ایک علماء کا طبقہ تھا۔ جو علماء کا طبقہ تھا وہ اچھی طرح جانتے تھے اور ان کو ساری نشانیاں معلوم تھی کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، اللہ کے آخری پیغمبر ہے، پہچانا، اور لیکن انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، ان سے واسطہ پڑا، ان کے علماء تھے، 10 علماء بہت بڑے بڑے تھے ان کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 10 علماء اعتراف کر لے حق کا، مان لے کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، جو کہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے، تو کوئی یہودی دنیا میں نہ رہے، سب مان لیں گے۔ یہ رکاوٹ بن گئے، نہیں مان۔ ان میں صرف حضرت عبداللہ ابن سلام تھے، بڑے عالم تھے ان کے، وہ ایمان لے آئے، باقی لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور ان کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر پڑی، تو اس وقت صحابہ کے سامنے آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الاطعام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام پھیلاؤ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، پھیلاؤ اس کو، واطعموا الطعام، غریبوں کو کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحیمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو اٹھا کرو، نمازیں پڑھا کرو، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ کام کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر پڑی حضرت عبداللہ ابن سلام کی، تو کہنے لگا خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا،
کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا رہا۔ کسی موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول فلاں فلاں یہودیوں کے علماء یا مین لوگ ہیں نا، ان کو بلائیں ایک بار، اور ان کو بلا کے جیسے فلاں فلاں آدمی ہے، 3 4 5 6 بندے ہیں، ان کو بلا لیں اور بلا کے اور ان سے میرے متعلق پوچھیں، مجھے پردے کے پیچھے چھپائیں، ان سے اپنے بارے میں پوچھیں کیا کہتے ہیں، پھر ان سے میرے بارے میں پوچھیں، پھر دیکھو یہ کیا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ان کو بلایا، ان سے گفتگو شروع کی، باتیں وغیرہ کی، پھر ان سے فرمایا کہ بھائی میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے ہم نہیں مانتے آپ کو، ہماری سمجھ میں نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ کہنے لگے آپ کا بڑا عالم کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے بہت بہترین بندہ ہے ہمارے اندر، بہترین عالم ہے، بہترین بندہ ہے۔ کہنے لگے اگر وہ مان لے، کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا، وہ مانے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام کو بلایا، وہ نکلے اندر سے، جیسے پڑھ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب یہ کہا تو کہنے لگے یہ سب سے بدترین شخص ہے ہمارے اندر، بہت غلط آدمی ہے، خاندان بھی اس کا صحیح نہیں ہے، اور بہت آگے چلے گئے۔ تو یہ تھے یہودی، اچھی طریقے سے دیکھیں قرآن کے الفاظ ہے، ایک جگہ نہیں ہے، یہی الفاظ سورہ انعام میں بھی ہے، قرآن کریم نے ذکر کیے۔ قبلے کی بات تو دور کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا آخری دین ہے، آخری رسول ہے۔ یعرفون کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ قرآن کو پہچانتے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، تو فرمایا اچھی طرح۔ قبلہ تو بات کا مسئلہ ہے، وہ تو ایک ضمنی مسئلہ ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ شروع میں ان کا قبلہ یہ رہے گا اور آخر میں ان کے قبلہ تبدیل ہو جائے گا، پھر بھی نہیں مانے۔ فرمائے الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، تورات، یہودی، یعرفونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، قرآن کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے کسی موقع پر حضرت عمر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے بچے کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن نبی آخر الزمان کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ، ایک جماعت، ایک گروپ، ان اہل کتاب میں ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کہ البتہ وہ حق کو چھپاتے ہیں، ان کو پتہ ہے حق ہے، یہ صحیح ہے، چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، اپنے عوام پر ظاہر نہیں کرتے، اپنے لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ حق ہے، چھپا رہے ہیں۔ فرمایا اے پیغمبر ان کی باتوں سے آپ متعلق، ضدی آدمی کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک منافق آدمی کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم سے مردوں کو تو زندہ کیا، کھڑا کیا۔ ان کا ایک معجزہ تھا، قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مردہ کھڑا ہو جاتا، ایک معجزہ تھا نبی کا، تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوتا تھا پھر لیٹ جاتا تھا۔ لیکن فرمایا میں نے مردوں کو تو زندہ کیا، لیکن ضدی آدمی کو میں نے، ایک آدمی کہتے مجھے ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو زبردستی کیسے منوائیں گے؟ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک دین کی صحیح سمجھ اور ایک اچھے اخلاق۔ کہتے ہیں لا تجتمعان فی منافق، دو چیزیں ایک منافق میں جمع نہیں، حسن سمت ونافق فی الدین، کہ اچھے اخلاق اور دین کی گہری اور صحیح سمجھ۔ اگر دین کی گہری صحیح سمجھ اس میں ہوتی تو وہ منافق کیوں رہتا ہے؟ منافقین کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور اور فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ اگر یہ قرآن کریم میں غور فکر کر لیتے تو یہ کبھی منافق نہ رہتے، سطحی ذہن کے ہوتے، اوپر اوپر سوچتے، یہ بہت بنیادی چیز ہوتی ہے۔ اب ان کو دین کی بہت بڑی گہری سمجھتی، تو فرمایا اے پیغمبر اگر آپ مخلوق کو دیکھیں گے، لوگوں کو دیکھو گے، دیکھیں اگر آپ اپنے خاندان میں ہیں
آپ اپنی مارکیٹ میں، آپ اپنے محلے میں، آپ ملک میں، آپ دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، اور آئے دن دیکھو کبھی اپنے حکمرانوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی مارکیٹ میں لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی خاندانوں میں لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دن ادھر ہے، ادھر کچھ اور کہتا ہے، ادھر کچھ اور کہتا ہے، ادھر۔ تو اگر اس طرح آپ ان کے ساتھ زندگی گزارو گے، آپ تو 2 منٹ کے لیے دین پہ نہیں چل سکیں گے، اصول پہ آپ 2 منٹ کے لیے نہیں چل سکیں گے، مشکل ہو جائے گا۔ اصول کو دیکھنا ہے، حق کو دیکھنا ہے۔ جب حق سمجھ میں آ جائے، اصول سمجھ میں آ جائے، اس کو سمجھے بھی، اس پر قائم بھی رہنا ہے، اس کا اظہار بھی کرنا ہے۔ تو اے پیغمبر، الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، ان کی باتوں میں نہ آئے۔ یہ جو شاید اگر ہم قبلہ اس کو بھی رکھتے تب انہوں نے کون سا مانا ہے؟ جب تک قبلہ آپ کا رہا مسجد اقصی، تو تب کون سا یہود نے مانا؟ تب بھی تو نہیں مانا، تو ابھی کیسے مانیں گے؟ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، پس ہرگز آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ پیغمبر کبھی نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے، پیغمبر کو مخاطب کر کے ذریعہ بنا کے انسانیت کو تعلیم دے رہے اللہ تعالیٰ، اور میں حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے، پس ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بن۔